حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا متقی کون ہوتا ہے؟ فرمایا حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے، میرے ذمہ لگایا تو عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ عرض کرنے لگے حضور کسی نے کھلا لباس پہنا ہونا اور تنگ رستے سے گزرنا ہو اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہو تو بندہ کیسے گزرتا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے بس ذرا کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے گزر جائے تاکہ وہ جھاڑیوں سے اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں۔ فرمایا بس حضور یہی تقویٰ ہے جو زندگی میں ذرا دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں دنیا میں، جو ذرا بچ کے نکل جائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ بچ کے بات کی ہے۔ ہمارے شعراء غیر محتاط باتیں کر دیتے ہیں، شعر کہتے ہیں نا جی، تو شعر و سخن کے لوگ بھی بڑے مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ بعض اوقات بات چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شاعر نے آ کے اپنا کلام پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی یاد میں ساری رات روتا ہوں، ساری رات تڑپتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ شعر پڑھ کے کہ آپ کی کیفیت تو ایسی نہیں لگ رہی، رونے والی، تڑپنے والی اور ساری رات جاگنے والی لگ تو نہیں رہی۔ کہنے لگے نہیں یہ تو شعر ہے نا۔ تو پھر آپ بڑی شفقت سے فرمانے لگے حضور کی بارگاہ میں آپ نے شعر بھی کہنا ہے تو سچ اور حق کہنا ہے، یہ سرکار کی بارگاہ ہے، آپ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ میں پائی نہیں جاتی۔ احتیاط کا درس دیا ساری زندگی انہوں نے۔ کیا کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو حضور کے بارے میں کچی اور کمزور باتیں کرتے تھے؟ یہی تو کہا کہ یہ بارگاہ نبوی ہے، ذرا ہوش سے بولو، یہاں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جو حضور کی شایان شان نہیں۔ کوئی ایسا مثلاً ایک شخص نے اعلیٰ حضرت کے سامنے کہا شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمانے لگے خدا کے بندے میری سرکار تو کسی کو دبانے آئی نہیں، حضور تو کسی کو دبانے نہیں آئے۔ فرمایا شعر یوں پڑھو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے جب کوئی فقرہ کہو نا، جملہ کہو، تو وہ جچا تلا ہونا چاہیے، وہ معیاری ہونا چاہیے، اس کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سلام کے شعروں میں بڑی ملاوٹ ہے، یہ شعر پڑھے جاتے ہیں نا سلام کے، تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کر دی ہے، یعنی ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یہ تو کسی استاد کا شعر ہی نہیں لگتا۔ جو تھوڑا بہت بھی شعر و شاعری سے لوگ شغف رکھتے ہیں، اساتذہ کا شعر اساتذہ کا ہوتا ہے، فن کا آدمی فن کی بات کرتا ہے۔ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شعر تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، یعنی یہاں سے پڑھیں وہاں سنیں یا وہاں نہ، یہ بات ہی نہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور تھوڑا توجہ سے سننا، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں تھوڑا بہت شعر کا ذوق رکھتا ہوں، اب میں آپ سے کچھ مجھے تھوڑی دقت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ او بھائی کانے لالے کرامت کو بھی سمجھنا ہے، ایک یہ کان ہے، ایک کوئلے کی کان ہے۔ اس کان کا پتہ ہے؟ کہتے ہیں یہاں سے کوئلہ نکلتا، یعنی خزانے والی کان۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے کان ہیں یہ کرامت کی کان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت کی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سے کرامت کے لال نکلتے ہیں، یہ حضور کی شان۔ بہت سارے لوگ نا حضور کی تعریف کرتے ہیں، شعر کہتے ہیں، لیکن محبوب کی بندہ تعریف کرے نا، محبوب کی، ماں سادی بھی ہو نا، سادی اماں، تو اماں کی تعریف میں نا ملمہ سازی نہیں ہوتی۔ باقی کسی وقت کوئی بندہ میری طرح کا تھبکی تھبکی دے کے طالب علم سے کام بھی نکلواتا ہے کہ چلو سبق یاد کر لے گا۔ اماں کی تعریف سادی ہوتی ہے، اس میں کوئی ملمہ سازی۔ اماں جب کہتی ہے نا میں صدقے جاواں، تو یہ لہجہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتی، یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے۔ اچھا چلو ایک اور بات بھی کرتے ہیں، آج موضوع تو نہیں پر چلو بات آ گئی ہے۔ ابا جی نہیں کہہ سکتے صدقے باری جاواں، انہوں نے نہیں کہنا، وہ کہہ نہیں سکتے نا بیچارے، والی صاحب جو ہوئے، حالانکہ صدقے سارا ہی ابا ہی ہوتا ہے۔
سارا دن بار صدقے ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے، پر کہتا قرآن نے دو محبتیں بیان کی ہیں، دونوں باپ بیٹے کی۔ ادھر دیکھو میری طرف، دو محبتیں، بیٹھ جائیں پیارے بھائی، دو محبتیں بیان کی ہیں دونوں باپ بیٹے کی، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دیکھو یہ دونوں محبتیں باپ اور بیٹے کی محبتیں، یہ کیسی محبتیں؟ باپ نے لفظ نہیں ادا کرنے ہوتے، اس نے جملے نہیں بولنے ہوتے، کچھ مردانہ وجاہت کے تقاضے ہوتے، پر یہ کہ جو وہ پیار کرتا ہے نا اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ماں باپ کی جو تعریف کرتے ہیں بچے کی، وہ خالص ہوتی، اصلی والی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بہت احتیاط سے، تقوی سے اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہیں، لیکن لطف بھی سارا ہی لیتے ہیں۔ یعنی یہ ہے نا کہ شعری ذوق نہیں پورا ہوا، ایسا بھی نہیں، شعری ذوق بھی پورا ہوتا ہے اور تقوی بھی پورا ہوتا ہے۔ یہ ذرا انداز دیکھیے، ویسے مناسب نہیں میں مہمان ہوں کوئی ایسی بات کروں جو دقت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفتی کا اور مسائل حل کرانے والے کا، ان لوگوں کا محبوب نہیں ہوتا، یہ الا ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس طرح تڑپتے نہیں، یہ ہر وقت شریعت کی حدیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کسی کو شعر بھی نہیں کہنے دیتے، یہ پیار بھی نہیں کرنے دیتے، یہ ہر وقت نقطے کھینچتے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ فتوے اور سب سے زیادہ حدود تو اعلیٰ حضرت نے بیان کی، لیکن جو اندر کا درد تھا نا اسے چھپا کے رکھ نہیں سکے، کیونکہ مفتی کا بھی محبوب ہوتا ہے، صرف ناو پڑھانے والے کا بھی محبوب ہوتا ہے، ہاں تاجر کا بھی محبوب ہوتا ہے، سب کا محبوب ہوتا ہے۔ پتہ تھا حضرت صدیق اکبر کو کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز نہیں، پھر بھی بار بار کہتے تھے حضور میرا بھی دل کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے محتاط ہو کے ادھر دیکھو یار میری طرف، میں اب کیا کروں، کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، او سنو تو صحیح، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو ویسے ہی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ نے پھر بھی پکڑا ہوا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں تو گر جاتا ہے، پکڑا ہوا بھی ہو، چھوڑ دو یار، سنو کیا کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، غلام تھے نا محبوب کے، تو جب حضور کے نقشے کھینچے، سیرت بیان کی، تو وہ جو فتوے لگانے والے تھے نا ان سے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ چلو تم نہیں نہ باز آتے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے خود سجدہ تعظیمی حرام ہے اس پر کتاب لکھی ہے کہ کسی کو سجدہ، ایک تو ہے عبادت کا سجدہ وہ تو کفر ہے، تعظیم کے لیے کرنا حرام ہے، پوری کتاب لکھی۔ لیکن جب باز نہیں آئے تو بول پڑے، کہنے لگے نہیں نہ تم باز آتے تو سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، جا جو اندائی کر لے، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، میرا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، میں کیا کروں، پیار ہے مجھے نبی پاک سے، کیا کروں، کدھر جاؤں۔ مدینہ دیکھا، گنبد خضرا دیکھا، وہ جو پیسے جمع کر کے نہیں جاتے غریبوں کے بچے، جن کی اگلی ٹکٹ بک نہیں ہوتی، جن کو پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں دوبارہ آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں پہلی دفعہ گنبد خضرا دیکھا تو تڑپ گئے، کہنے لگے پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، لیکن چونکہ متقی ہوں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، تقوی پہ عمل کرنا ہے، پیش نظر ہے وہ نو بہار، میرا سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ انہوں نے تقوی کا درس دیا، احتیاط کا درس دیا، لیکن محبت بھی پوری کی۔ ایک شاعر اردو ادب کے بڑے بہترین تھے، میرا کالج کا زمانہ تھا تو میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے رج کے پڑھا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ علماء ضرور تحقیق کریں، پڑھیں لکھیں، لیکن فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا بڑی عالمی شخصیت ہے، ہر فن کا آدمی فیض یاب ہوتا ہے، ہر فن کا آدمی، وہ ریاضی سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ فلسفے سے دلچسپی رکھتا ہو، وہ معانی کا آدمی ہو، بدیع کا آدمی ہو، علم الکلام کا آدمی ہو،
وہ ان سے فیض لینا چاہے نا تو پڑھے ان کو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تسلی دیتے ہیں, تسلی. ان کا ترجمہ جو کنز الایمان ہے نا, یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں مرید ہوں, عقیدت مند ہوں, تو میں بات کر رہا ہوں. آپ رکھ کے دیکھیں باقی سارے تراجم, آپ کو تفسیروں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی کرتے ہیں اتنے خلوص سے, اتنی للہیت سے, بڑی ساری چیزوں سے, ویسے ہی انسان بے نیاز ہو جاتا ہے. ہر فن کے آدمی کو فاضل بریلوی نے تسلی دی, لیکن ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ حضور کے عاشق صادق, نبی پاک سے پیار کرنا ان کا وظیفہ تھا. ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ, علماء جانتے ہیں. ان کی ایک کتاب پر نا ایک ادیب تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی, انہوں نے تبصرہ لکھا. کہنے لگے سمجھ نہیں آتی یہ سارا دن صرف نحو پڑھانے والا مولوی جب لکھنے بیٹھتا ہے تو اتنا ادبی کیسے لکھتا ہے, سمجھ نہیں آتی. اعلیٰ حضرت سارا دن فتوے دیتے تھے, لیکن رات کو جب وہ بیٹھتے تھے حضور کی تعریف کرنے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ بڑے بڑے شعراء دم بخود رہ جاتے تھے, اور شعر کے اندر شعری حسن بھی, ادبی جاذبیت بھی, اور علمی وقار بھی. آپ ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. اچھا میرے غنچے کھلا دیے بھی ہوتا تو شاید کوئی شاعر کہتا کہ میں نے جوڑ شوڑ ملا لیا, لیکن میرے غنچے نہیں, دل کے غنچے. اوپر سے بڑے سونے کپڑے پہنے ہو, اندر سے بندہ اداس ہونا تو لطف نہیں آتا. اعلیٰ حضرت بریلوی آپ دیکھیں, میں نے کہا تصوف کی چاشنی دیکھیں, فرماتے ان کی مہک نے, یعنی خالی حضور کی خوشبو ملے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. اور دنیا کہتی ہے میں بس جاؤں, آباد ہو جاؤں, کہتے ہیں بس حضور کا اگر پھیرا ہو جائے نا. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے.